آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کریں گے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے شری پورٹ لوئیزیانا کی پوری کمیونٹی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ایک مقامی سانحے کی ہے، لیکن یہ ہمیں گھریلو تشدد اور گن وائلنس کے ایک بہت بڑے قومی مسئلے کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں شری پورٹ پولیس کے ایک بیان سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کرائم سین ناقابل یقین حد تک ہولناک تھا۔ سوچے ذرا، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس گہرے درد اور صدمے کا اظہار ہے جس کا سامنا وہاں موجود لوگوں کو کرنا پڑا، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس واقعے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا سنگین ہے۔ اچھا، تو اس پورے واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ شری پورٹ میں ہوا کیا تھا، پھر دیکھیں گے کہ حکام نے کیا رد عمل دیا، اس کے بعد بات کریں گے کمیونٹی کے مطالبے کی، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک واقعہ امریکہ کے ایک بڑے مسئلے سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ چلے کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سب کچھ اتوار کی ایک صبح شروع ہوا، ایک ایسا وقت جب سب کچھ پرسکون ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے وہ صبح تشدد کی ایک خوفناک آواز سے شروع ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سب صبح 6 بجے کے فوراً بعد شروع ہوا۔ سب سے پہلے خاتون پر حملہ کیا گیا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مشتبہ شخص قریبی گھر میں داخل ہوا، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ ناقابل تصور تھا۔ اس نے بچوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ سب ختم ہوا تو 8 معصوم جانیں جا چکی تھیں۔ 8 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 8 زندگیاں تھیں، 8 بچے جن کا پورا مستقبل ان سے چھین لیا گیا۔ اس پورے سانحے کی سب سے دل دہلا دینے والی حقیقت یہی ہے۔ جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو یہ کہانی اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ متاثرین میں 1 سال کا بچہ بھی تھا، اور سب سے بڑا صرف 14 سال کا۔ یہ ایک ہی خاندان تھا جو تباہ ہو گیا۔ مشتبہ شخص اور ایک زخمی خاتون ان 7 بچوں کے والدین تھے۔ ذرا سوچیں، 7 لاشیں گھر کے اندر سے ملیں، ایک اور بچہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن وہ بھی مارا گیا، اور اس سب کے بیچ 2 خواتین اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے واقعے کے بعد سب کی نظریں حکام پر ہی ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پولیس اور شہر کے رہنماؤں نے اس صورتحال کو کیسے سنبھالا۔ فائرنگ کے بعد مشتبہ شخص نے ایک گاڑی چھینی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ پولیس فوراً اس کے پیچھے لگ گئی، اور یہ تعاقب دوسرے علاقے تک چلا گیا۔ آخرکار پولیس کی فائرنگ میں مشتبہ شخص مارا گیا۔ پولیس نے اس مشتبہ شخص کی شناخت شمر ایلکنز کے نام سے کی ہے۔ شہری پورٹ کے میئر کے یہ الفاظ اس گہرے صدمے کو ظاہر کرتے ہیں جس سے پورا شہر گزر رہا تھا۔ لیکن جب تشدد اتنا بڑا ہو، اور خاص طور پہ جب بچے اس کا شکار ہوں، تو یہ صرف ایک خاندان کا دکھ نہیں رہتا، یہ پوری کمیونٹی کا زخم بن جاتا ہے۔ ایک ایسا زخم جو لوگوں کے اندر تحفظ کے احساس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سانحے کے بعد صرف غم اور غصہ ہی نہیں تھا، بلکہ کمیونٹی نے آواز اٹھائی کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ اور یہیں پر لوئیزیانا کے اسٹیٹ سینیٹر سیم جینکنز کی بات بہت اہم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مدد اور رسائل مسلسل موجود ہوں تاکہ ہم ایسے واقعات سے بچ سکیں۔ یعنی صرف واقعہ ہونے کے بعد ایکشن لینا کافی نہیں ہے، اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جو تشدد کو بڑھنے سے پہلے ہی روک دے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں رہیں، کمیونٹی کی آواز پر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ وہاں کے شریف اور میئر کے دفتر مل کر گھریلو تشدد کے لیے ایک نیا بڑا سینٹر بنا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ کیسے کبھی کبھی ایک بڑا سانحہ ہی تبدیلی لانے کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی شری پورٹ کی بات۔ اب ذرا اس واقعے کو ایک بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، یعنی قومی سطح پر، کیونکہ یہ سانحہ بدقسمتی سے امریکہ میں گن وائلنس کے ایک بہت بڑے مسئلے کا حصہ ہے۔ جب ہم قومی اعداد و شمار دیکھتے ہیں نا، تو ایک لفظ بار بار آتا ہے، ماس شوٹنگ۔ تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ گن وائلنس آرکائیو کے مطابق ماس شوٹنگ کوئی بھی ایسا واقعہ ہے جس میں شوٹر کے علاوہ کم از کم 4 لوگ گولی لگنے سے زخمی یا ہلاک ہو جائیں۔ اب ذرا ان نمبرز کو دیکھیں۔ پچھلے سال امریکہ میں 407 ماس شوٹنگز ہوئیں، یعنی دن میں 1 سے بھی زیادہ، اور اس سال ابھی اپریل ہی چل رہا ہے اور یہ تعداد 119 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تشدد کتنا عام ہو گیا ہے۔ اور ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے؟ اس سال شری پورٹ والے واقعے کو چھوڑ کر بھی
پورے امریکہ میں ماس شوٹنگز میں 79 بچے مارے جا چکے ہیں، 79۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سن کر بھی یقین نہیں آتا۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے کہ معاشرے کے طور پر ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے کون سے وسائل، ایسا کون سا سسٹم بنا سکتے ہیں کہ گھریلو تشدد کو ایک بڑے سانے میں بدلنے سے پہلے ہی روکا جا سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے۔